گے انشاءاللہ. تو جو ترقی اور ترقی کی طرف جو سفر ہے وہ شروع ہونا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی وہ نہیں ہے. لیکن میرا صرف ایم کیو ایم سے یہ صرف گلا رہتا ہے کہ وہ صرف کراچی اور شہری اس کی بات کرتے ہیں. حالانکہ ان کو بات کرنی چاہیے تو پورے سندھ کے حالات پہ بات کرنی چاہیے. اس لیے کہ اگر سندھ میں ڈیولپمنٹ ہوگی، اوور آل ڈیولپمنٹ سندھ میں ہوگی، تو یہاں پر ظاہر ہے مواقع تو ظاہر ہے کراچی میں ہی آتے ہیں. تو بہرحال یہ تو خیر بہت زیادہ فلاسفیکل بات ہو جائے گی. اینی ویز آج کا دن صرف اور صرف خوشی منانے کا ہے کہ ہمارے ایم کیو ایم کے ہمارے جو ساتھی، ہمارے جو اتحادی ہے، انہوں نے ہمارا ساتھ دیا ہے یہاں پہ. اور جو ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں وہ انشاءاللہ اگلے الیکشن میں انشاءاللہ یہ جو کشمیر کے الیکشن ہونے 2 اگست کو 12 سیٹوں پہ انشاءاللہ اس میں بالکل انتہائی بھاری اکثریت سے کامیاب ہوں گے، اور اس میں ان کا بھی ضرور ہاتھ ہوگا، اور ان کے لیے میں شکریہ ادا کرتا ہوں ان کا. دیکھیں بھائی، اگر اس وقت آپ کو دکھا رہے ہیں کہ ایم کیو ایم پاکستان اور مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی جانب سے میڈیا ٹاک کی جا رہی تھی. گورنر کا جو معاملہ تھا اس کے اوپر وہ گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ آپ کا گورنر ہمارا گورنر اور ہمارا گورنر آپ کا گورنر ہے. ہماری بیچ کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ اتنی اچھی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس معاملے پر کوئی بات نہیں ہونی چاہیے. اس طرح کا جو معاملہ ہے اس کو طول نہیں دینی چاہیے. دونوں کی جانب سے گفتگو کی جا رہی تھی. فاروق ستار نے بھی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے یہی بات واضح کی. انہوں نے کہا کہ ایم کیو ایم نے بھی کشمیر میں اپنے امیدوار کھڑے کیے ہیں اور کشمیر سے متعلق ان کی جانب سے جو لاہ عمل تھا وہ بتایا گیا. سندھ کے 30 جس میں اضلاع ہیں اور شہر ہیں، لاڑکانہ، جیکب آباد، کشمور، بدین، ٹھٹا، دادو، یہاں کے میئر، یہاں کے بیٹے اور بیٹیوں کو یہ موقع دیا جائے کہ وہ اپنی تقدیر کا فیصلہ کریں، با اختیار با وسیلہ انہیں ان کے فنڈز دیں، تو پھر سندھ کا صوبہ جس تیزی سے ترقی کرے گا، میرے خیال میں اور کوئی صوبہ اتنی تیزی سے ترقی نہیں کرے گا. سندھ انشاءاللہ سب سے ترقی یافتہ صوبہ ہوگا، سب سے تعلیم یافتہ صوبہ ہوگا انشاءاللہ. جس روز اپنے میئر، مقامی حکومت اور بلدیاتی اداروں کو با اختیار اور مؤثر بنا دیا پورے سندھ کے انشاءاللہ تعالی. اچھا بشیر بھائی، یہ بتائیے گا ایم کیو ایم پاکستان کا ایک یہ بھی مطالبہ ہے کہ پاکستان میں مزید صوبے بننے چاہیے، تو مسلم لیگ نون اس کو کس طرح سے دیکھتی ہے؟ اور ایک یہ شکایت سامنے آتی ہے کہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کراچی کو وقت نہیں دیتے. کراچی میں آ کر اگر آتے ہیں تو صرف چند گھنٹوں کے لیے آتے ہیں اور کراچی میں آ کر نہیں رکتے. ایسی تاجر برادری کی جانب سے شکایتیں سامنے آئی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ وقت نہیں دیتے وزیر اعظم. تو کیا شہباز صاحب آ رہے ہیں؟ اور یہ صوبے کے حوالے سے بتا دیجیے گا. میرے خیال میں یہ جو صوبوں والا معاملات ہے، اس کو اگر ہم اس وقت یہ وقت نہیں ہے نا، یہ وقت ہے ہمارے لیے کشمیر الیکشن کا، نمبر 1. دوسرا، جو شہباز شریف صاحب کے ٹائم لینے کی بات ہے، بالکل انہوں کو جب بھی بلایا گیا ہے وہ آئے ہیں، اور ایک چیز میں وہ انٹرسٹ لیتے ہیں، شہباز شریف صاحب کا جو ابھی یہ جو انٹرنیشنل وار کا جو ان کا جو امیج ہے، کردار ہے، ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کا جو کردار ہے انٹرنیشنل اس میں، تو ہم تھوڑا سا اس طرف بھی دیکھ لیں کہ وہ کتنا ٹائم کہاں دے رہے ہیں اور کتنا ٹائم کہاں پر ضرورت ہے. 3rd ورلڈ وار ہم نے رکوائی ہے فیلڈ مارشل کے، اس کے بعد ہم نے 3ری عالمی جنگ کو رکوایا ہے، تو تھوڑا سا اس طرف بھی وہ کر لیں. باقی جہاں تک ان کا تعلق ہے تاجر برادری کا، جہاں تک دوسرے لوگوں کا تعلق ہے، ہم یہاں پر ہر وقت موجود ہیں، جو کہ ہم بالکل انفارم کرتے ہیں اپنے پرائم منسٹر صاحب کو. یہاں پر ایم کیو ایم کا دفتر موجود ہے، ہمارا دفتر موجود ہے، ہم انڈیویجول موجود ہیں، ہم ہر ایک سے ملنے کو تیار ہیں، ہم کسی کو بھی انکار نہیں کرتے. ہمارے منسٹرز بھی یہاں پہ آتے تو سب سے ملتے ہیں، تو کوئی ایسا مذاکرہ نہیں. فاروق صاحب نے ابھی بولا کہ گورنر شپ میں کو ملنی چاہیے. یہ تو ڈیمانڈ کم سے کم تو منظور ہونی چاہیے، باقی چیزوں پہ تو بعد میں بات ہو سکتی ہے. میں نے اس کا جواب دے دیا کہ ہمارا گورنر، ان کا گورنر ہمارا گورنر، کوئی فرق ہی نہیں ہے. گورنر سب کا مشترکہ ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. آپ کو اس وقت دکھا رہے ہیں کہ ایم کیو ایم پاکستان اور مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی جانب سے میڈیا سے گفتگو کی جا رہی تھی. گورنر کے معاملے پر گفتگو کی گئی. اس کے علاوہ کشمیر الیکشن کے حوالے سے بھی بتایا گیا.